حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا سواری پہ. یہاں بھی وہی معاملہ ہے. حضرت ابن عباس کم عمر تھے، بچے تھے. دیکھیے اللہ کے رسول کیا سکھا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں احفظ اللہ، آپ نے کہا یا غلامو ہاں انی اعلمک کلمات، بیٹا، غلام بچے کو کہتے ہیں، اے بچے ہاں میں تمہیں کچھ کلمات کی تعلیم دے رہا ہوں. یہ ایک الفاظ ہے، بعض روایتوں میں اعظک کا نصیحت کر رہا ہوں، دونوں لفظ ہیں. میں تمہیں کچھ کلمات سکھا رہا ہوں. ہاں احفظ اللہ یحفظ کا، یہ جو حدیث ہے بہت غور سے سنیے. یہ ایک چھوٹی سی حدیث 5-6 جملوں پر مشتمل حدیث جو ہے یہ تربیت کا پورا نصاب ہے. یہ نبوی ایک نصاب ہے. ایسی اور بھی کئی حدیثیں ہیں، بہت سی. یہ تربیت کا پورا نصاب ہے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے تربیت کا. سب سے پہلے بچے کو کیا سکھانا چاہیے؟ پہلے عقیدہ سکھائیے، اور اس میں کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. یہ توحید تو سکھائی چکے ہیں، اس لیے مسلمان ہے. اب توحید جو جان گیا ہے اسے یہ تعلیم بار بار دی کہ اللہ کو یاد رکھو. اب اللہ کو کیسے یاد رکھے گا آدمی؟ تو ایک شکل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، صبح و شام کے اذکار، سونے کے وقت جاگنے کے وقت کی دعائیں، کھانے کی دعائیں، چلتے پھرتے ذکر کیا جائے. لین دین کرتے وقت اللہ کا کو یاد رکھا جائے تو بے ایمانی نہیں کریں گے، حرام نہیں کھائیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. معاملات کرتے وقت، گواہی دیتے وقت، گھر میں معاملات کر رہے ہیں، بیوی بچوں کا ہو، ماں باپ کا ہو، بھائی بھائی کا معاملہ ہو، اس سے بکرے کا ہو، اللہ کو یاد رکھیے. تو آپ دوسرے کے حق پر بری نظر نہیں ڈالیں گے. نہیں میرا جتنا حق ہے اتنا ہی ملے، میرا کم ہو جائے چلے، زیادہ نہیں لوں گا، دوسرے کا نہیں لوں گا. احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، پہلے ایمان. حضرت صحابہ کرام کا عام بیان ہے، وہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے قرآن کو سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھا. ثم تعلمنا القرآن، ایمان سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھا. فازددنا ایمانا، تو ہم ایمان اور یقین میں ہم بہت زیادہ ہو گئے. جب ہم نے پہلے ایمان سیکھا، قرآن سیکھا، تو ایمان کی وجہ سے قرآن نے ہم کو فائدہ دیا. آج کل لوگ قرآن سیکھتے ہیں، ایمان نہیں سیکھتے، تو قرآن کوئی فائدہ نہیں دیتا. یہ صحابہ کا اللہ کے نبی کی تربیت کا طریقہ یہی ہے. اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تمہیں. تو اللہ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے اللہ کا ذکر. مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث، اشارہ کر دو. حضرت نوح علیہ السلام، صحیح حدیثیں ہیں یہ. حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو وصیت کی کہ بیٹا میں تم کو 2 چیزوں کا حکم دے رہا ہوں، 2 چیزوں سے منع کر رہا ہوں. اپنے الفاظ میں بہت مختصر، پورے صفحے کی حدیث ہے یہ، ہمارا صفحہ جو ہوتا ہے. تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، اس کا حکم دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کو سیکھو، کیونکہ 7 آسمان 7 زمین اور ان کی چیزیں اللہ کو چھوڑ کر، ترازو کے ایک پڑھنے میں ہو لا الہ الا اللہ، دوسرے پڑھنے میں تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھاری ہوگا. ہاں یہ فضیلتیں بتائی حضرت نوح علیہ السلام نے. اور پھر یہ کہا کہ اور تم سبحان اللہ و بحمدہ کہا کرو، اس لیے کہ یہی فرشتوں کے کا ذکر ہے، کائنات کی ہر چیز کا ذکر ہے. ایک جملہ کہا تسبیح کیا ہے، ہذا ذکر اور تسبیح کل شیء فی العالم، یعنی اس طرح کا جملہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی کے ذریعے سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے، روزی ملے گی. سمجھ میں نہیں آتا، لاجیکل نہیں ہے. لاجیکل ہے یہ، آپ اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہا اللہ آپ کو یاد رکھے گا. آپ کی یاد رکھے گا مطلب مدد کرے گا، آپ کی خصوصی توجہ ملے گی اللہ کی رحمت سے. تو سبحان اللہ و بحمدہ کہا کرو. اور 2 چیزوں سے جو منع کرتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ایک شرک ہے، ایک کبر ہے، گھمنڈ، انا میں. آج کتنے لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، شرک اور کبر. یہ گویا توحید کی ضد ہے، اللہ کے کو یاد کرنے کی ضد ہے. آدمی جب میں کہتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے. خیر، تو یہ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کو یاد کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تعلیم دینا، سورہ لقمان میں آئیے آپ وہی نصیحت کرتے ہوئے یا بنی لا تشرک باللہ، کئی چیزیں بتائی. اس میں سب سے پہلے شرک مگر عقیدہ پہلے سکھایا. حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کی نصیحت اور وصیت قرآن میں سورہ بقرہ میں وصى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بیٹو اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، تو تمہاری موت آئے تو ایمان و اسلام پر ہو، ہر وقت اس کے لیے تیار ہو. شرک کفر اگر ہوگا تو ایمان اسلام رہے گا نہیں.
یہ نصیحت ہے. اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کو سامنے پانے کا مطلب اس کی مدد. اللہ نہیں جیسا کہ یہ صوفیوں کو اور ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں اللہ تمہارے اندر آ جائے گا، یہ شرک ہے، کفر ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے. تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. ہاں اذا سألت، یہاں سے اصلی تعلیم اور اصل تعلیم آ رہی ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے. اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو سوال کرو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد چاہو تو اللہ سے مدد مانگو. ہاں پوری زندگی کا نچوڑ ہے اس میں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں. اہل علم نے کہا سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. اللہ نے کائنات کو جو بنایا، انسان و جن کو پیدا کیا، اس کا مقصد اس میں سمٹا ہوا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لا حول ولا قوت کا مفہوم ہے وہ ایاک نستعین کا، کہ اللہ تیرے سوا کوئی طاقت قوت ہے ہی نہیں، پھر دوسرے سے مدد مانگنے کا مطلب کیا؟ بچوں کو یہ سکھائیے. کہیں بھی رہو، آپ کے پاس کوئی ہتھیار، میزائل، بندوق، تلوار کچھ نہیں ہو، آپ کا ہتھیار مچھلی کے پیٹ میں بھی ہے تو اللہ سے تعلق ہے، دعا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کر کے کہہ رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں. کچھ نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگی، نکل گئے، اللہ نے دعا قبول کی. تو مانگو تو اللہ سے مانگو، جھکو تو اللہ کے سامنے، مدد مانگو تو اللہ سے.